اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ کون؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العباد الی اللہ تعالی انفعہم لعیالہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ نفع رساں ہو۔ صحیح الجامع الصغیر 172۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عجیب کرم فرمائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے ہاں سے رائے گاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کی بھی قدر کرتا ہے اور اس کے صلے میں اسے اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ حالانکہ وہ بندہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ در حقیقت اپنا فرض ہی ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرض شناسی کی بھی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ اس پر بھی اسے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اولاد اور والدین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی فضیلت۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کا مضبوط جسم اور اس کی چستی و پھرتی صحابہ کو بڑی اچھی لگی، چنانچہ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کتنی ہی اچھی بات ہوتی کہ اگر اس کا یہ جسم اللہ کے راستے میں کام آ جاتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں ہی سمجھو۔ وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کی خدمت کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو تب بھی اسے اللہ کے راستے میں ہی سمجھو۔ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کے لیے محنت و کوشش کر رہا ہے تو تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، لیکن اگر یہ لوگوں کو دکھلانے اور فخر کرنے کے لیے باہر نکلا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں شمار ہوگا۔ المعجم الاوسط للطبرانی 6853۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اہل خانہ کی کفالت پر بھی اجر و ثواب۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقة، جب کوئی شخص نیکی کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری 5351۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اولاد کی نیک تربیت کیجیے تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدک لک، اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے، اے میرے پروردگار، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ مسند احمد 10610۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے تو میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے۔
لیکن ذرا سوچئے کہ اگر انسان نے اپنی اولاد کی دینی تربیت ہی نہ کی ہو کہ انہیں اتنا بھی دینی شعور نہ ملے کہ وہ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کر سکیں، تو اس سے بڑی بدبختی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق بخشے۔